جزاک اللہ خیر. دوسرا سوال میرے لیے بڑا اہم ہے یہ. تو میں بھی ماشاءاللہ جو ہے اس طرح سے، یہ جو صاحبزادے ہیں اس طرح سے میرا چہرہ تھا پہلے. تو ایک صاحب مولانا ملے کہ بھائی یہ کس طرح سے رکھ رہی ہے آپ نے، آپ کا جو ہے داڑھی کا سائز جو تھوڑا سا بڑا کرنا ہے. میں بولا ٹھیک ہے بھائی تھوڑا سا میں اور بڑا کروں گا. ایک صاحب سے ملاقات ہوئی، ان سے جب معلوم کرا تو بولے نہیں آپ بالکل اس کو نہ بلیڈ لگا سکتے نہ کچھ. تو مختلف جو ہے علماء سے مجھے کچھ الگ الگ جو ہے اس طرح کے باتیں ملے. تو میں بولا بھائی ٹھیک ہے میں کلین شیوش کر لیتا ہوں. بلکہ ابھی تو میں چاہ رہا ہوں یہ کہ اصل قرآن و سنت کی روشنی کے ذرا دلیل میں آپ جو ہے داڑھی کی کیا اہمیت ہے وہ بتائیے. روشنی ڈالنے کے بعد دوسرے سوال کی اجازت نہیں ملے گی. کیوں؟ اس لیے کہ سوال ہم ہے، اس میں تھوڑی تفصیل ہے. بقیہ جتنے سوالات ہیں اس کو آئندہ کے لیے رکھیے. یہ آخری سوال ہے، سب سے آخری سوال ہے. معافی چاہتا ہوں مجھے کیونکہ یہ بہت اہم سوال ہے. سب سے پہلی بات یہ ہے اللہ تعالیٰ آپ کو اس سوال کے اوپر اجر دے، اور آپ کے دل میں اور ہمارے دل میں اگر کوئی بیماری ہے تو اللہ اسے دور فرمائے. کیونکہ شیطان دو راستے سے حملہ کرتا ہے، شبہات کے راستے سے اور شہوات کے راستے سے. یہ بتائیے کہ آپ یہ کھڑکی توڑ کر بھی مسجد میں آ سکتے ہیں، گیٹ سے کیوں آئے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَاتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا، گھروں میں داخل ہو اس کے دروازے سے. جس طرح گھروں میں اس کے گیٹ سے داخل ہونا ہے، پیچھے پچھواڑے سے نہیں آنا ہے، اسی طریقے سے كُلُّ مَنْ حَبَّ وَدَبَّ فَأَنْتَ اعْتَبَرْتُ عَالِمٌ، ہر آدمی جو ٹوپی اور کرتا پہن لیا، ہر آدمی جو خوشبو لگا لیا، اس کو آپ نے عالم سمجھ لیا. بھئی بندر نچانے سے قلندر ہو نہیں سکتا، تسبیح کھٹکھٹانے سے پیغمبر ہو نہیں سکتا. آپ عالم کس کو مانتے ہیں؟ سند پا لینے سے، کرتا پاجامہ پہننے سے تھوڑی نا عالم ہوتا ہے. آپ کو میں یہ کہتا ہوں کہ صحابہ کی تعداد مدینے میں کم سے کم 12,000 تھی، میں سنا ہوں، لیکن فتویٰ دینے والے 7 صحابہ تھے. میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ حضرت براء بن عازب، باپ بھی صحابی بیٹا بھی صحابی، کہتے ہیں میں نے 300 بدری صحابہ کو دیکھا. 300 بدری صحابہ جن کو اللہ نے سند دی تھی کہ جو چاہو عمل کرو، میں نے معاف کر دیا. اللہ کے ہاں کتنے پختہ تھے علم میں، عمل میں، تقوی میں. لیکن جب ان سے سوال کیا جاتا تھا تو وہ جواب نہیں دیتے تھے، اپنے سے بڑے عالم کی طرف احالہ کرتے تھے. آپ کیا کہیں گے؟ عبد الرحمن بن لیلہ کہتے ہیں میں نے 120 انصاری صحابہ کو دیکھا، جب ان سے فتویٰ پوچھا جاتا تھا تو وہ جواب نہیں دیتے، تو تمنا کرتے تھے کہ ان کا دوسرا عالم جواب دے. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے بعد قول میں 48 سوال ہوئے، بعد میں 40 سوال ہوئے، لیکن انہوں نے 36 کا جواب نہیں دیا، 4 کا جواب دیا. اور اس آدمی نے کہا کہ میں اپنے ملک سے سفر کر کے آیا ہوں اور آپ کہہ رہے ہیں کہ مجھے 36 کے جواب نہیں معلوم ہے. تو کہا کہ تم مدینہ کی گلیوں میں اعلان کر دو کہ امام مالک سے میں نے سوال کیا لیکن اس نے جواب نہیں دیا، میں اللہ کے پاس کیا جواب دوں گا؟ تو یہ مسئلہ جو ہے، یعنی ہر آدمی جو ہے ڈاکٹر کی کتاب پڑھ کر کے سرجن بن سکتا ہے، ہر آدمی کتاب پڑھ کر کے انجینئر بن سکتا ہے. بھئی دین اتنا کمزور تھوڑی نہیں. ایسے بے وقوف نادان لوگ فتویٰ دیں گے. یہ معلوم ہے امام ابن قیم نے فرمایا کہ بغیر تحقیق کے جو فتویٰ بیان کرتا ہے وہ شرک سے بھی بڑا گناہ ہے. کیونکہ مشرک کو توبہ کی توفیق ہو سکتی ہے، لیکن جو بغیر علم کے مسئلہ بتاتا ہے اللہ نے فرمایا کہ اللہ اس کو ہدایت نہیں دیتا. دلیل فمن اظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغیر علم. اس شخص سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے جو اللہ پر بغیر علم کے جھوٹ بات گڑھے؟ اللہ پر جھوٹ بڑھنے کا مطلب شریعت کی طرف سے کوئی مسئلہ بتا رہا ہے، گویا کہ وہ اللہ کی طرف نسبت کر رہا ہے. اللہ ایسے ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا. اس تمہید کے بعد عرض یہ ہے کہ آئیے داڑھی سے متعلق مسلم شریف کی حدیث ہے 10 من سنن المرسلین. دلیل نمبر 1، 10 چیزیں تمام نبیوں کی سنتیں ہیں، تمام رسولوں کی. مسلم شریف ان حدیث میں ہے جس پر پوری امت کا اتفاق ہے. ان میں سے اعفاء اللحى وقص الشوارب، 10 چیزیں انبیاء کی سنت ہے، تمام نبیوں نے عمل کیا اس پر. نمبر 1، داڑھی بڑھانا اور مونچھ، بولو مونچھ کاٹنا. تو ایک طرف آپ نے داڑھی بڑھانے کا حکم دیا، دوسری طرف مونچھ کاٹنے کا، اور وہ بھی قص الشوارب کا معنی یہ پست کرنا، چھوٹا رکھنا. نمبر 1. نمبر 2، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایران کا قاصد آیا. ایران کا قاصد کس کو کہیں گے؟ یعنی اس کو امبیسڈر، صحیح بول رہا ہوں نا، جھوٹ ہو تو اس کا نہ مونچھ تھا نہ داڑھی، مونچھ داڑھی دونوں صاف. کہا لیش فعلت ھذا، کیوں ایسا کیے ہو؟ تو کہا کذا امرنی ربی، ہمارے آقا کا اسی طرح حکم ہے. کہا آپ نے میرے رب نے حکم دیا، امرنی ربی ان اعفو اللحى وقص الشوارب، میرے رب نے حکم دیا کہ میں داڑھی کو چھوڑوں اور مونچھ کو کیا کروں؟ بولو کاٹوں. اب آئیے اس سلسلے میں سائل سے گزارش ہے کہ آپ اللہ سے توفیق مانگیے، اس لیے کہ آسمان سے تارے بھی توڑ کے لائیں گے
لیکن اگر اللہ کی توفیق نہ ہو تو انسان عمل نہیں کر سکتا. آپ دعا کریں کہ اللہ حق کا راستہ دکھلائے. اب آئیے حدیث. اس سلسلے میں بخاری مسلم میں 5 حدیثیں ہیں. کتنی حدیثیں ہیں؟ 5 حدیثیں ابو ہریرہ وغیرہ سے, جس کے اندر الفاظ ہیں اعفو اللحا, داڑھی کو معاف کرو. داڑھی کو کیا کرو؟ معاف کرو. اب کسی کو معاف بھی کریں اور اس کو تماچا بھی مار دیں تو معاف کرنے کا مطلب کیا ہوا؟ اس کو چھوڑ دینا. معاف کرنے کا کیا مطلب ہوا؟ اس سے بدلہ نہیں لینا, چھوڑ دینا. اللہ کے نبی فرمایا داڑھی کو معاف کرو. اور یہاں تک کہ اللہ نے فرمایا وما ارسلنا فی قریۃ من نبی الا اخذنا علی بالمثل ثم عفوا, یہاں تک کہ وہ لوگ حد سے آگے بڑھ گئے. حد سے آگے بڑھنے کے لیے عفو کا لفظ آیا, حد سے آگے. اس لیے اعفا کا معنی معاف کرنا. اگر داڑھی کو آپ کاٹ لیں گے تو معاف کرنا کہاں ہوا؟ بولو بھائی. ایک لفظ. دوسرا لفظ ہے ارخ اللحا, داڑھی کو لٹکاؤ. وفر اللحا, توفیر کے معنی داڑھی کو خوب بڑھاؤ. اسی طریقے سے اوف اللحا, داڑھی کو پورا چھوڑو. یہ حدیث ہے. اس کے بارے میں امام النووی جو بہت بڑے محدث اور فقیہ امام کہتے ہیں کہ ان 5 جو الفاظ آئے ہیں اجمع العلماء على ان معناها كلها ترك على حالها, علماء کا اس بات پر اجماع ہے کہ داڑھی کو اس کی حالت پر چھوڑ دیا جائے. اسی لیے بخاری شریف کتاب الادب حضرت ابن عمر سے روایت ہے ما كنا نعرف قراءة رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا باستراب لحیته. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی اتنی بڑی تھی. بھائی صاحب اللہ آپ کو جزائے خیر دے, نام پوچھنے میں کوئی حرج ہے؟ جی محمد ماجد کہیے. ماجد اللہ کا نام نہیں, محمد ماجد. ماجد بھائی, حضرت ابن عمر فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب قرات کرتے تھے, بخاری مسلم کی حدیث ہے, تو آپ کی داڑھی اتنی بڑی تھی کہ آپ کے قرات کرنے سے داڑھی ہلتی تھی تو صحابہ کو پتہ چل جاتا تھا. اگر داڑھی بالکل چھوٹی ہوتی تو کیسے پتہ چلتا میرے بھائیوں؟ اور سنیے, حضرت عثمان کو کہا جاتا تھا عظیم اللحیہ, بہت بڑی داڑھی تھی. حضرت علی کو کہا جاتا کث اللحیہ. ایک بھی صحیح حدیث کتب ستہ میں نہیں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ, کتب ستہ کا مطلب احمد, بخاری مسلم ابو داؤد نسائی ترمذی ابن ماجہ اور احمد لولت سبعہ, کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مونچھ کو بھی کاٹا ہو, داڑھی کو بھی تراشا ہو. اگر کسی کی ماں نے دودھ پلایا ہے, نیٹ پر چیلنج کرتا ہوں, جس طرح امام ابن تیمیہ نے کہا کہ نوح علیہ السلام کی عمر ہو جائے تو بھی وہ نماز سے پہلے نیت نامے کو ثابت نہیں کر سکتا. نوح علیہ السلام کی عمر بھی ہو جائے, کوئی ایک صحیح حدیث نہیں لا سکتے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے داڑھی میں قینچی لگائی ہو. کسی کی ماں نے دودھ پلایا ہے وہ حدیث لائے. ہاں ایک حدیث ہے ترمذی وغیرہ میں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم داڑھی کے کنارے سے یاخذ من لحیتی من طولها وعرضها, داڑھی کے دائیں بائیں سے کچھ لیا کرتے تھے. یہ حدیث ہے, کاٹنے کے بارے میں نہیں ہے, موڑنے کے بارے میں نہیں ہے, تراشنے کے بارے میں, کنارے سے لیتے تھے. اس میں بھی عمر بن ہارون منکر الحدیث ہے. ہاں یہ بات ہم ضرور کہتے ہیں کہ بعض صحابہ جس میں عبداللہ بن عمر, غور سے سنیے, حضرت جابر, حضرت ابو ہریرہ, حضرت انس, لا الہ الا اللہ, حضرت حسن, تقریباً علامہ البانی نے 10 صحابہ کا ذکر کیا صحیحہ میں. ان میں سے اکثر صحابہ حج اور عمرے کے موقع پر, حج اور عمرے کے موقع پر کیا, جیسے بخاری میں روایت ہے کان ابن عمر اذا حج او اعتمر قبض على لحیتی, عبداللہ بن عمر حج یا عمرہ کرتے تو نیچے سے ایسے, قبضہ اس کو کہتے ہیں, نیچے سے کاٹ لیتے تھے. جابر سے بھی روایت ہے. ابو ہریرہ اور حسن کے کچھ آثار امام البانی لائے ہیں. تو یہ بعض صحابہ کے آثار ملتے ہیں حج اور عمرے کے موقع پر, یہ عام حالات میں نیچے سے. تو یہ کہا جائے گا کہ ایک مشت کے بعد اگر کسی نے کاٹا ہو تو انشاءاللہ وہ فاسق نہیں ہوگا, وہ فاسق نہیں ہوگا. لیکن افضل یہ ہے کہ داڑھی کو اس کی حالت پر چھوڑ دیا جائے. لہذا رخصت ہے انشاءاللہ ایک مشت کے بعد نیچے سے, لیکن ادھر سے بھی کاٹو, ادھر سے بھی کاٹو, ادھر سے بھی کاٹو. اس لیے میرے بھائی میں نے یہاں تک پڑھا ہے کہ ابو جہل کی داڑھی بڑی تھی, اسی لیے تو بدر میں جب مارا گیا تو حضرت عبداللہ بن مسعود نے اس کی داڑھی کو پکڑ کے کھینچا تھا کہ کفار مکہ بھی داڑھی رکھتے تھے کیونکہ اس کے اندر مردانگی ہے, اس میں شہامت ہے, اور اس کے اندر مرد کی بہادری ظاہر ہوتی ہے. میں کئی مرتبہ سفر کیا ہوں ٹرینوں میں اور بسوں میں, داڑھی دیکھ کر غیر مسلم عورتیں پردہ کرنے لگتی ہیں, لیکن مونچھ داڑھی کا صفایا ہمیں شایع تو نہیں.
اور بچے نے باپ کو سمجھا کہیں اماں تو نہیں. یعنی ایسا بھی ہوا ہے بمبئی میں, اور یہ واقعہ بمبئی میں واقع ہوا ہے کہ ادھر ماں سوئی ہوئی ہے اور ادھر باپ سویا ہوا ہے, اور ادھر دونوں کے درمیان بچہ ہے. بچے کو دودھ پینے کی ضرورت پڑی تو بجائے ماں کے پستان میں منہ لگانے کے باپ کے پستان میں منہ لگا دیا. کیوں؟ اس لیے کہ مونچھ داڑھی ایک علامت تھی, دونوں صاف. تو خلاصہ یہ میرے بھائی, میرے عزیز بھائی ماجد, ہر آدمی کو اگر ڈاکٹر سمجھ لیں, ہر آدمی کو اگر انجینئر سمجھ لیں تو ہماری حماقت ہے. یہ شریعت کا مسئلہ بہت ہی اہم ہے. ہم نے دلائل کی ایک قسط آپ کے سامنے پیش کی ہے, اس کے علاوہ بھی بے شمار دلائل موجود ہیں. اس لیے میں جو کچھ جواب دیا ہوں اللہ کی توفیق سے اور اخلاص کے جذبے سے سرشار ہو کر, نہ ریاکاری کے لیے, نہ دکھاوے کے لیے, نہ چیلنج کے لیے, اللہ تعالیٰ سے ہم اپنے لیے اور آپ کے لیے بھلائی مانگتے ہیں. آپ جب جاؤ گے تو کون سا چہرہ لے کر رب کے پاس جاؤ گے, کیا کہو گے؟ اس لیے ایک انگریز جب مسلمان ہوا, یہ واقعی اتھینٹک روایت ہے, میرے استاد نے بتایا جو مدنی ندوی سب ہیں, تو لوگوں نے کہا کہ تم اسلام لاتے ہی داڑھی رکھ لیے, بعد میں داڑھی رکھنا تھا, کوئی اسلام میں داڑھی ضروری تو نہیں ہے. کہا کہ ضروری ہو یا نہ ہو, لیکن جس اسلام کے نبی نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیش کیا اور اسلام کی دعوت پیش کی, ان کے چہرے پر داڑھی تھی, اس لیے میں داڑھی رکھتا ہوں. اور اللہ نے فرمایا سورۃ الاحزاب آیت نمبر 21, لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے لیے اسوہ نمونہ ہے. دنیا کے سب سے خوبصورت انسان, دنیا کے پیٹر عبداللہ کہتا ہے جس نے اسلام کو, دنیا کا سب سے خوبصورت انسان, جو ایک عیسائی نے جو کتاب لکھی دی 100, دنیا کا سب سے خوبصورت انسان محمد صلی اللہ علیہ وسلم داڑھی رکھ کے دنیا کے سب سے خوبصورت تھے. اور ہم داڑھی کٹا کر, ہم اڑا کر سب سے خوبصورت نہیں ہو سکتے, ہم بصورت ہو سکتے ہیں. لہذا سنی خوش نصیب کو باغ و بہار ہے, بدبخت بدعتی کو جہنم کی مار ہے. جب قرآن و سنت کی باتیں اور صحابہ کے آثار مل گئے تو انشاءاللہ ہوتے ہوئے مصطفیٰ کی گفتار مت دے کسی کا قول و کردار. اور ہر عالم کو عالم نہیں مانیے, ورنہ آپ کو معلوم ہے کہ وعالم بعلمہ لم يعمل معذب من قبل عباد الوطن. فرعون حامان سے پہلے عالم کو جہنم میں ڈالا جائے گا, جہنم کی سلگائی جائے گی عالم کے ذریعے سے, وہ بھی تو عالم ہی ہوں گے نا. تو اس لیے ہر عالم کو عالم نہیں مانیے. 1 میٹر کپڑا خریدنے کے 10 دکان میں جاتے ہیں, ایک کار لینے کے لیے آپ کئی دکانوں کا سفر کرتے ہیں. یہ حلال حرام کا مسئلہ ہے, جنت جہنم کا مسئلہ. آپ تحقیق کیجئے کون آدمی جو ہے اسٹیج کا ہیرو ہے اور کون آدمی جو مسائل کے جاننے والا ہے. اکثر جو اسٹیج کے ہیرو ہوتے ہیں وہ مسائل کے زیرو ہوتے ہیں, لکھ لو اس بات کو. اکثر جو اسٹیج کے کیا ہوتے ہیں, ہیرو ہوتے ہیں, بادشاہ ہوتے ہیں, میں کسی کی طرف اشارہ نہیں کرتا, اللہ کی منع چاہتا ہوں, وہ مسائل میں زیرو ہوتے ہیں. ہر دور ہر زمانے میں, اس میں کئی روایتیں ہیں کہ آخری زمانے میں تقریر کرنے والے زیادہ ہوں گے, دین کے جاننے والے کم ہوں گے. میرا چیلنج ہے کہ جتنے بڑے بڑے تقریر کرنے والے اسٹیج کے ہیرو لوگ ہیں, آپ ان سے سوال کرو فقہی مسئلے کو, اچانک آپ کو اطمینان بخش جواب نہیں دے پائیں گے, بہت کم. یہ میری پوری زندگی کا تجربہ ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے. لہذا میں بھائی ماجد سے درخواست کرتا ہوں کہ جس طریقے سے ہر ڈاکٹر نہیں ہو سکتا, ہر انجینئر نہیں ہو سکتا, ہر ٹانگا جنانے والا جو ہے اسٹرکچر نہیں بنا سکتا, اسی طریقے سے کرتا پاجامہ پہن لینے سے اور سند لے لینے سے عالم نہیں ہوتا. ہم اس کو عالم نہیں کہتے, ہم اس کو سند یافتہ جاہل کہتے ہیں. ہم اس کو کیا کہتے ہیں؟ سند یافتہ جاہل کرتے ہیں. پھول کی پتی سے کٹ سکتا ہیرے کا جگر, مرد نادا پر کلام نر بے سر. اسی پر آج اکتفا کیجئے, اس لیے کہ تاکہ میں نے جو جواب دیا اس کا اثر باقی رہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.